کلاس کے اسٹوڈنٹ بن جائیے ماشاءاللہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، رب کو مان لیا، پہلی بات۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں، ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دیا نہیں۔ چلو یہ میں سیدھا سا سوال، یہ تو بچے بھی جواب دے دیں گے۔ کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور دل گواہی نہ دے، کیا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ نو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب دل گواہی دے دیتا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، مان لیتے ہیں، پھر ان کا ہمارے ساتھ دوستی کیسی ہو جاتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ سب سے زیادہ محبت ہم سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اٹھا لیں، یہ بیٹھو۔ سب سے زیادہ پیار، ذرا اپنے سینوں کو ٹٹولے۔ ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کریں، بالکل کیجیے، بچوں سے کیجیے، دوستوں سے کیجیے، پوری انسانیت سے کیجیے، جانوروں سے بھی پیار کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہے تو پھر تشویش کی بات ہے۔ سن لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروبار جس کے نقصان کی تمہیں فکر رہتی ہے، مکانات جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ، یہ محبوب ہونے برائی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر محبوب ہے، اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب، وہ جہاد فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر عزیز ہے۔ تین چیزیں کہیں، میں ان تینوں کی طرف بعد میں آؤں گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب بات ہوئی ایمان اللہ پر، اس کا معنی اللہ سے محبت، صرف اللہ سے محبت، یہ سب سے بڑھ کر محبت، ٹھیک؟ آپ نے اعلان کر دیا اللہ میں آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ اکبر، تو پہلے دعا کیوں نہ مانگے اللہ میں اپنا پیار عطا فرما دیں۔ آمین۔ آپ نے اعلان کیا، ادھر سے جواب آتا ہے، ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، بیٹا آگے آ جائیں، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، جلدی سے سیٹل ہو جائیں۔ ایک سیٹ خالی ہے بعد میں۔ چلیے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، کہ آپ کی اتباع کر لیں۔ شرط لگا دیں، اللہ سے محبت کا اظہار کیسے اللہ سے محبت ثابت ہوگی کہ آپ کو اللہ سے پیار ہے؟ نبی کی اتباع کر لیں۔ اب سوال میرا، اتباع کے معنی کیا ہے؟ اطاعت، پیروی، تو اطاعت کا لفظ تو قرآن میں ہے، آپ بیٹے ذرا ہے نا قرآن میں، اطاعت نہیں کہا ہے، اطاعت کا لفظ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا کیا؟ اتباع۔ کوئی صاحب مجھے بتا دیں، تو میں کلاس میں بچوں سے کہا کرتا ہوں 100/100 نمبر ابھی لے لو، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ کوئی صاحب بتا دیں۔ اتباع اور اطاعت میں فرق۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے بغیر شرط کے، بغیر شرط کے، بغیر شرط کے فرمان۔ اچھا میں عرض کر دوں، اس میں اضافہ کر دوں، اطاعت خوشی سے بھی ہوتی ہے
اطاعت مجبوری سے بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ ٹیکس ادا کرتے ہو خوشی سے دیتے ہو یا چٹی سمجھ کے دیتے ہو, رو پیٹ کر, یہ بھی اطاعت ہے. میرے محبوب کی اطاعت مجبوری سمجھ کر نہ ہو, محبت میں ڈوب کر ہو, یہ ہے اتباع بدون لو. کیوں جناب؟ اور اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے سب سے زیادہ, اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ماں باپ سے بھی بڑھ کر, اولاد سے بھی بڑھ کر, دنیا بھر کے انسانوں سے بڑھ کر, تو سمجھو تم نے ابھی ایمان کو قبول ہی نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی سے محبت میں ڈوب کر آپ کی اتباع کی جائے. اچھا, آپ نے اتباع کر لی تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ صرف تمہارا ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر. تو بھائی میری بات سنو, اللہ کریم اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے, اچھا آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے پیار کرے؟ بھائی مجھے ہاں یا نہ جواب تو دے دو, سب چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے. تو نسخہ اللہ نے بتا دیا, یحببکم اللہ, میرے نبی کی اتباع کر لو, ان کو لیڈر بنا لو پوری زندگی میں, ان کو فالو کرو, آئیڈیل رول ماڈل ان کو, ان چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. اللہ. پھر میرا سوال, اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ, صرف پیار ہی نہیں کرے گا, معاف بھی کر دے گا. یہاں میرا ایک سوال, اللہ جس سے محبت کرے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور اگر آج امت مسلمہ بشمول پاکستان, بولیے یہ عزت و آبرو اور بلندیوں کی طرف رواں دواں ہے یا ذلت کے گڑھوں میں گری پڑی ہے, رسوائیاں, ٹھیک, قرضوں میں لت پت, سر تپا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, یہ کوئی زندگی ہے؟ بولو. اللہ کے رسول کی اتباع چھوڑ کر یہ نتیجہ ہے, یہ اسی کی سزا ہے. اسی لیے اقبال کا وہ شعر بڑا مشہور ہے, یہ میرے بچوں کو یاد ہوگا. پہلی لائن میں پڑھوں گا, دوسری آپ سناؤ گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے, دوسری آپ سب پڑھ دیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, اللہ اکبر, یہ مذاق تو نہیں, یہ حقیقت. اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی, بلندی, خوشی, جو کچھ چاہتے ہو اس کا راستہ اتباع رسول ہے. اپنی شخصیت پرستیاں نہیں ہیں. ہماری تینوں بڑی پارٹیوں میں ایک ایک انسان پوری پارٹی کا وہ کیا بنا ہوا ہے, گھنٹہ گھر بنا ہوا ہے. یہ کوئی طریقہ؟ اللہ کے رسول کیا فرمانا وہ ہمیں نہیں پتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایمان کے معنی سبق یاد کرتے جائیں. اللہ سے محبت کتنی؟ سب سے بڑھ کر. اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر کس سے محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تیسری بات, وہ میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا. تیسری بات کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور تمہارے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کر اس وطن عزیز کو آزاد کرواؤں, زنجیروں سے نکالوں. غزہ میں شہداء 60,000 ہو رہے ہیں تقریباً. المیہ بھوک سے مر رہے ہیں, 123 ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے اندر تو پھر پہلے دونوں دعوے چھوٹے ہیں, نہ اللہ سے محبت نہ اللہ کے رسول سے محبت. میری بات سمجھ آ گئی؟ اگر جذبہ نہیں ہے اسٹرگل کرنے کا, کس کے خلاف؟ برائی کے خلاف. اچھا یہ نوجوان پڑھے لکھے, آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا, if you are not part of solution you are part of problem. اگر آپ مسائل کے حل, دنیا کو چھوڑیں, ابھی اپنے پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے, مسائل پاکستان کے مسائلستان ہے, معاشی مسائل, سیاسی مسائل,
معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، اور آپ آرام سے سکون سے خراٹے ماریں رات کو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو، تو بتائیے یہ ایمان ہے؟ میں نہیں کچھ کہہ رہا، قرآن اللہ کے نہیں. 3 بات: اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر، پھر اس کے رسول سے محبت سب سے بڑھ کر، اللہ سے محبت اس کی بندگی، اللہ کے رسول سے محبت اتباع رسول. اور دونوں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ زندگی میں مجاہد بن جاؤ. آپ بچے ہو، آپ ینگ مین ہو، یا آپ ریٹائرڈ بزرگ ہو. میری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، جب تک سانس میں سانس ہے فرض منصبی ہے. ایک بات پوچھوں، جہاد ثواب ہے یا فرض؟ فرض عین. جہاد کا معنی بھی صرف تلوار سے لڑائی نہیں ہوتی بھائی. اللہ اکبر. نفس سے لڑائی، برائیوں سے لڑائی، دعوت، لوگوں کو پیغام پہنچانا. آپ نے صرف اتنا ہی یہ لوگوں کو بلا کے لایا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. اور آپ باقی مل کر اس کو آگے پھیلاؤ. اگر یہ یہیں پر اسٹیل میٹ، کوئی آگے کام نہ بڑھے، ہمارے اندر جذبہ ہی نہ ہو، تو سمجھیں کہ ہم نے پھر ایمان کو گھسیٹ رہے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں. اوکے؟ 3 باتیں: اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر، نمبر 2 اللہ اکبر، اور نمبر 3 جہاد. آگے چلیے. یہ ایمان کا ایک معنی ہے. یہی بات ذرا دوسرے انداز میں، یہ سورہ توبہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ میں کروں گا پھر سوال پوچھوں گا. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ ایمان لانے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ بولو، سنا دے مجھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے ہو نا آپ؟ 2 بول ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بول نہیں، آپ 2 چیزیں اللہ کو بیچ رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. آپ بیچتے ہو، وہ خریدتا ہے. اس کا مطلب جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی لینگویج میں، سیل ایگریمنٹ، سیل ڈیڈ، سیل کانٹریکٹ. ایمان اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے. سن لیجئے غور سے جو کاروبار کر رہے ہیں. ایک آپ کاروبار کرتے ہو، رب کہتے ہیں میرے ساتھ کرو. اللہ اکبر. هل ادلکم علی تجارت، آؤ تمہیں بتاؤں میرے ساتھ تجارت کر لو. تنجیکم من عذاب الیم، عذاب سے بچنا چاہتے ہو، میرے ساتھ سودا کر لو. سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان اور جہاد 2 باتیں. اللہ اکبر. 2 چیزیں آپ نے اللہ کو بیچ دی. اب ذرا چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے، ذرا آپ دماغ کو حاضر رکھیے. جب آپ نے دونوں چیزیں بیچ دی، ایک کیا کیا بیچا ہے؟ ایک جان اور دوسرے مال. ٹھیک، جان کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جان کا معنی آپ جسمانی طور پر، بھائی یہ موبائل نہیں، سوری موبائل چھوڑ دیجئے بھائی جان، بند کر دیجئے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جان میں جو جسمانی طور پر آپ کے پاس ہے، جسمانی طاقت، صحت، قوت، قابلیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ جان ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے، یہ میرا گھر، یہ میرے بچے، یہ میری گاڑی، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا وہ، یہ میرا وہ، یہ میرا، یہ سب مال ہے. جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا. ٹھیک، کچھ بچ گیا؟ بولو. اگر دونوں چیزیں بیچ دی جائیں تو کچھ بچے گا؟
ذرا سوچ لیں. آپ نے کلمہ سب نے پڑھا ہے اور یہ ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. بولیے ایمان سے بڑی کوئی عزت ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت بھی یہی، دولت بھی یہی، سب کچھ یہی. تو آج ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ ایمان ہے کیا. تو ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، مجھے نہ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے اور اپنے آپ کو جواب دے دیجئے. کیا ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے؟ خالی کلمہ پڑھا ہے یا سودا بھی کیا ہے کہ نہیں؟ کیا جان و مال بیچ دی ہے؟ اگر تم بیچ چکے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں بیچی ابھی تک تو پھر ابھی فیصلہ کر لیں. ورنہ بھائی دیکھیے قرآن کے الفاظ ہے، جب تک آپ یہ تجارت نہیں کرو گے، ایمان ناروں کا نام تو نہیں ہے. جتنی مرضی منی کلمہ کا ورد کرتے جائیں، 100 کے لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، لیکن جان اور مال اللہ کو نہیں بیچی. بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بیچ دیتے ہو تو اس کے حق سے دستبردار ہو جاتے. اب وہ میرا، اب وہ میری ملکیت نہیں. اب کس کی ملکیت؟ اللہ کی ملکیت بن گئی. ایک سوال اور، جان بیچی، مال بیچا. اللہ اکبر. میں اپنی کوئی چیز بیچنا چاہوں، اپنا گھر یا اپنی گاڑی، تو اپنا گھر بیچوں گا یا ہمسائے کو گھر بیچ سکتا ہوں؟ اپنا گھر. ہمسائے کو بیچوں گا کیا ہوگا وہ بعد میں آپ کو پتا ہے کیا ہوگا، تو مزہ ہوگا. گاڑی بیچوں تو اپنی بیچوں نا. پارکنگ میں کھڑی کسی گاڑی کا سودا کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو یہاں پر ذرا خیال تو فرمائیے، تصور کیجئے. آپ نے رب کو کیا بیچا ہے بتائیے؟ جان اور مال. ان دونوں میں سے اوریجنلی آپ کی کون سی چیز تھی؟ کوئی بھی نہیں. نہ جان نہ مال. پھر بھی وہ خریدار، پھر بھی وہ قیمت دینے کے لیے تیار. تو پھر مجھے بتائیے کیسا وہ رحمان ہے، کیسا رحیم ہے. آپ کا ہے ہی کچھ نہیں، آپ بیچتے ہو. وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، یہ نہیں کہتا. کہتے نہیں تم نے بیچی ہے، میں نے خرید لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلان کدھر سے ہو رہا ہے سودے کا رنداوا صاحب؟ اللہ کی طرف. خوش نصیبی کہ آپ کا اعلان جب وہ کر رہا ہے، آپ نے ایمان سودا کیا، مجھے منظور ہے سودا، مجھے منظور، میں نے خرید لیا، قیمت پکی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، وہ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا ہے. غالب کا یہ ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق میں نے جان قربان کی، میری کہاں تھی؟ اور میں نے کون سا احسان کیا اللہ پر؟ اللہ اکبر. تو آپ نے جان اور مال بیچ دی، اس نے کہا خرید لی. اب وہ خریدار بن چکا. اب مالک کون بن چکا؟ اللہ کی ذات. اور پھر اچھا، دنیا میں ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، میں گھر بیچوں تو اس کا پوزیشن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. گاڑی بیچوں، پیسے لوں، اس کا پوزیشن، اس کے پیپرز، اس کی چابی وغیرہ خریدنے والے کے حوالے کر دیتا ہوں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے رب کو جان بھی بیچی، مال بھی بیچا. آپ نے کہا اللہ کری پوزیشن لے لیں، میں تو بیچ چکا ہوں. تو ادھر سے کیا جواب آتا ہے؟ مجھے پوزیشن نہیں چاہیے، تم اپنے پاس رکھو، قبضہ اپنے پاس رکھو. تو میں اپنے پاس رکھوں، صرف رکھ سکتا ہوں یا استعمال بھی کر سکتا ہوں؟ پھر جواب آتا ہے استعمال بھی کر سکتے ہو. اللہ اکبر. کوئی مجھے گاہک دکھاؤ میرا گھر خریدے، پیسے دے اور کہے ٹھیک ہے ہم نے خرید لیا، تم اب خود رہو، تمہارے بچے رہیں اور انجوائے کرو. کوئی مجھے ایسا گاہک دکھاؤ، بولو. وہی رحمان اور رحیم میری گاڑی خریدے، پیسے دے دے اور کہے تم اپنے یونیورسٹی آ جاؤ، بچوں کو بھی گھماؤ پھرو. ایسا کوئی گاہک دنیا میں کوئی نہیں. یہ صرف اللہ کا. کتنا اس کا کتنا بڑا احسان. اللہ اکبر. لیکن یہ لیکن بڑی ہے.
اب मालिक कौन बन चुका, मैं फिर पूछने लगा हूँ, मालिक कौन बन चुका? और अगर हमारे पास है तो वो मेरी मिल्कियत है या मेरे पास अल्लाह की अमानत है? ये है ईमान। हर चीज अमानत। ये बहुत अरसे के बाद आपने ये प्रोग्राम किया है, मैंने इसीलिए इसी टॉपिक को दोबारा छेड़ा है ताकि ये लोगों को पता चल जाए। असल में इस वक्त जिस इनकलाब की ज़रूरत है वो ईमानी इनकलाब। ईमान, असल में हम ईमान, सबसे बड़ा इशू ईमान जड़ है, बीज है। ये ईमान का बीज होगा तो शजर तैयबा फले फूलेगा और फूल लगेंगे। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर सिर्फ नारे हैं, जुलूस निकालें, जलसे करें, कुछ नहीं नतीजा निकलेगा जब तक ईमान मजबूत नहीं होता। अल्लाह अकबर। हर चीज अमानत। अब अल्लाह के रसूल ने, देखो मैंने कितनी देर लगाई बात करने में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, इतना सा जुमला फरमा दिया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। जिसको अमानत का नहीं पता उसको ईमान का भी नहीं। अगर हम जितने भी 10-15 साथी बैठे हैं ये आज समझ लें कि ये अब हर चीज अमानत है, आंखें अमानत है, तो इसका मतलब क्या है? बोलो। इजाजत है ना इस्तेमाल करने की, इस्तेमाल करो, इल्म हासिल करो, हक की राहें तलाश करो तो अमानत। और ये निगाहें भटक जाएं, मोबाइल में गंदगी देखने लग जाए, बोलो। गलाजत, मुआशरे में गलाजत भी है, पाकीज़गी भी है। पाकीज़गी भी देख सकते हो, गलाजत भी देख सकते हो। पाकीज़गी देखी, इल्म की राहें तलाश की तो अमानत। और अगर गलाजत में डूब गए तो अमानत में अपनी खयानत कर। कान सुनने के लिए अल्लाह ने दिए हैं, सुनो, अच्छी बात सुनो, अमानत। और अगर झूठ सुन लो और फिर सुनने के लिए क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ देखने। और सोशल मीडिया पर इतना झूठ फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैल, शुक्र है मैं इससे बचा हुआ हूँ। मैं इस जिंदगी, मैं इस मोबाइल कल्चर में ही नहीं हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ओ हो। खयानत जुबान बोलने के लिए है, सच बोले, प्यार का बोल। यही जुबान किसी को दुख पहुंचा दे, बोलिए, गाली दे दे तो अमानत में। अल्लाह अकबर। इजाजत है कि हम किसी मुसलमान को उसका नाम लेने के बजाय किसी और नाम से पुकारें। ला तनाबज़ु बिल अलक़ाब कहते हैं ना, मैं कहाँ जाऊं? ये मेरे लीडर जलसों में किस तरह जलील करते हैं अपने मुखालिफिन को, बोले, कुरान का हुल्ला बिगाड़ते हैं। ये क्या ताल्लुक है मजहब से इनका? अस्तग़फिरुल्लाह। खयानत, हाथों से किसी की जान बचाइए, ये क्या है? मानत। और यही हाथ किसी की जान ले ले, जुल्म कर दे तो खयानत। पांव सीधी राह पे चले, अमानत। गलत राह पे चले, खयानत। पैसा है मेरे पास, मेरा है या अल्लाह का? अल्लाहु अकबर। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। मैंने इसराफ कर दिया, हलाल पे खर्च कर रहा हूं, जरूरत से बढ़कर नुमाइश के लिए खर्च कर दिया तो अमानत में खयानत हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस मुख्तसर क्यों ना करूं बात को, 24 घंटे जो हम गुजारते हैं, 24 घंटे, मेरी बात गौर से सुनिए। इख्तलाफ हो तो मुझे बता। भाई आंखें बंद करने की इजाजत नहीं है, भाई जान सीधे होकर बैठ। शाबाश, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 24 घंटे जो हम गुजारते हैं, एक एक लम्हा या अमानत में गुजर रहा है या दरमियान में कोई ऑप्शन। क्यों मेरा बेटा? एनी ऑप्शन? एनी थर्ड ऑप्शन? नो। एक एक लम्हा
تو یہ اب مجھے جنہوں نے کہا نا ہم ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے، استعمال کیا یا ضائع ہونے دیا؟ امانت، ایک ایک لمحہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ایک دوست کے گھر گیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آپ نام سنا ہوگا پروفیسر عثمان غنی صاحب کا نام ہے، وہ ان کے ڈرائنگ روم میں تو ایک کتبہ لگا ہوا تھا، وقت ایک امانت ہے، اس کی باز پرس ہوگی۔ میں کانپ اٹھا، ابھی تک وہ مجھے بھولا نہیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گپے ہانکتے ہیں، خوب گپے مارتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، وقت امانت ہے، یہ ہے ایمان۔ پہلی بات ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ یا ہم ایک ایک لمحہ امانت سے گزارتے ہیں یا خیانت سے۔ تو بھائی ہم سب کمزور ہیں، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، اللہ سے سب مل کے مانگتے ہیں، اللہ اب جتنی زندگی باقی ہے یہ امانت سے گزارنے کی توفیق عطا۔ آج کے بعد ایک لمحہ بھی خیانت کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ اگلی بات، سیل ایگریمنٹ میں نے کہا تھا تجارتی معاہدہ ہے۔ تجارتی معاہدے میں 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک سیلر، ایک بائر، ایک پروڈکٹ، ایک پرائس، 4 چیزیں ہیں۔ بیچنے والا کون؟ ایمان لانے والا، وہ سیلر ہے۔ بائر کون ہے؟ اللہ کے ذات۔ چیز کون سی بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے؟ جان اور اب آخری پوائنٹ رہ گیا بس، قیمت۔ قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت کیا ہے؟ جنت۔ اب سوال ذرا دھیان سے جواب دیجیے گا، دنیا میں جتنے بھی ہم کاروباری سودے کرتے ہیں، یا وہ نقد ہوتے ہیں کیش، یا ادھار، کریڈٹ، یا کیش یا کریڈٹ، کیوں جناب؟ ٹھیک، 2 ہی آپشن ہے۔ آپ جان اور مال بیچیں اس دنیا میں، جنت ملے اس دنیا میں، تو سودا کیش ہے کہ کریڈٹ؟ جی کریڈٹ۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیں کیش ہے کہ کریڈٹ؟ نقد ہے کہ ادھار؟ پھر کہیں ادھار، بولیں۔ اور اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ ادھار نہیں ہے، پھر سراسر نقد۔ قرآن کہے، قرآن اس کا جواب دے، وہ بھائی ادھار تو وہ کرے جس کے پاس ابھی پیسے حد ہو گئی، رب کے پاس کیا کمی ہے، وہ کیوں ادھار کرے آپ کے ساتھ؟ اب سنو، میں نے جان اور مال بیچی، اللہ کو بیچ دی، ابھی بیچ دی، بڑے جذبے کے ساتھ بیچی، باہر نکل کے میں باغی ہو جاؤں کہ نہیں بھائی وہ تو میں نے بس ایسی بات کی تھی، کیا قیمت کا حقدار بنتا ہوں؟ ایک ہفتے کے بعد میں باغی ہو جاؤں، قیمت بنتی ہے؟ مہینے کے بعد، سال کے بعد میں سودا توڑ دوں، قیمت بنتی ہے؟ 10 سال کے بعد نکل جاؤں، باغی ہو جاؤں، قیمت بنتی ہے؟ پھر قیمت کب بنتی ہے بولو؟ جب زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم رہوں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہی بات تو قرآن نے کہی اور یہی میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ پہلی بات کیا کہا؟ اللہ میرا رب ہے، مان لیا، ایمان لے آئے، لیکن خالی ایمان نہیں لے آئے، ثم استقاموا، زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم بھی رہے، ڈٹے رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب سنو، قرآن سے سنو، تتنزل علیہم الملائکہ، تشریح پڑھ لیں، تفسیر اٹھائیے، ابھی وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، عالم نزع ہے، عالم نزع ہے۔ جب ہم سب دعا کر رہے تھے کہ اللہ کریم ان کے لیے یہ وقت آسان کر دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کریم عالم نزع میں راحت عطا فرمانا، آمین، راحت عند الموت، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے سب عزیز و اقارب کو۔ عالم نزع ہے، فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، آپ قبر میں جا رہے ہو، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، سونا ہے، آنکھیں کھلی رکھے، اور
گھر چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، گاڑی چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کا غم ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم نے تمہیں قیمت کا وعدہ کیا، تیار ہو جا لینے کے لیے، تم نے پورا کر دیا، آخری سانس تک قائم رہے ہو، اب قیمت لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کے تو ہیں، اس کے بعد تو اٹھا کے میں چارپائی پہ ڈال کے جا کے منو مٹی نیچے دبا کے آ جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا منو مٹی تلے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قبر مومن کے لیے قبر ہوتی ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ بولو اللہ اکبر۔ سودا نقد کے ادھار، نقد باغی کے لیے، خیانت کرنے والے کے لیے قبر ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا، سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سورہ یاسین، کس نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے؟ جلدی جواب دے دو، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ بولو، پڑھی ہوئی ہے؟ تو اس کا ایک حصہ میں سنانے لگا۔ ایک بستی میں اللہ نے 2 نبی بھیجے، پھر 3 ہو گئے، تینوں مل کے دعوت دے رہے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ جاء رجل من اقصى المدینة یسعی، شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اللہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے بستی والو ان نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ تم سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ پیسے تو نہیں مانگتے، یہ تو تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ مان لو، نہیں مانتے ہو نہ مانو، اور سن لو، جو کرنا ہے وہ کر لو، انی آمنت بربکم، میں ایمان لا رہا۔ اللہ فاسمعوا، جو کرنا ہے، کیا مطلب؟ ٹکڑے کرنے، سارے مخالف ٹکڑے کر دو۔ تو قرآن نے آگے لمبی کہانی بھی سنائی کہ اس کو کیا مارا، کس طرح ٹکڑے کیے۔ بس ادھر ٹکڑے ہوئے، ادھر کیا جواب ہے؟ قیل ادخل الجنہ، ہائے ہائے آجا میری جنت میں۔ بولو بھائی، نقد کے ادھار، بولو نقد۔ اسی لمحے وہ جنت میں جا کے کہتا کیا ہے؟ قال یا قوم قال یا لیت قومی یعلمون، میری بستی والوں کو کوئی بتا دے جا کر، نادانوں کو، بما غفر علی ربی، میں اللہ جامع شہادت نوش کیا، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اتنا اعزاز یہاں پہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ بولو نقد کے ادھار، اللہ اکبر۔ یہی تو میں کہتا ہوں، غزہ میں جو شہداء ہے وہ تو اللہ کے ہاں انجوائے کر رہے ہیں، تم ان کو مارتے ہو، سمجھتے ہو مار رہے ہو، وہ زندگی پا گئے۔ قرآن تو کہتا ہے تصور بھی نہ کرنا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، مردہ تصور بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے اور مزے لے رہے ہیں اللہ کے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر یہ ان کے قاتل درندے یہ مردہ ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ بھائی صرف جسم زندگی کو نہیں کہتے کہ آنکھیں ہوں، کان ہوں، اور بندہ چل پھر رہا ہو، بڑا سٹرونگ ہو، مکے مار رہا ہو، گن چلا رہا ہو، اندر والا انسان مر جائے، درندہ بن جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ یزیدیت مردہ ہونے کا نام، اسرائیلیت مردگی کا نام، بولیے۔ اور یہ آج پوری دنیا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ عالم اسلام زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ بھی مردہ ہے۔ مردہ تو یہ ہے۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کہی، ہماری فکر نہ کرو، ہم تو جنت میں انجوائے کریں گے جا کر، تم اپنے جنازے پڑھ لو، ہائے 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 ہائے، تم مر چکے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سودا نقد، بات سمجھ میں آ گئی؟ شرطیں کیا ہیں؟ قالوا ربنا اللہ، ایک اللہ کو مان لیا، اس کے پیار میں، اللہ اکبر، اس سے پیار کر لیا، اس کے نبی سے محبت کر لی، اس کی اللہ کی بندگی کی، نبی کی اتباع کی، اور اللہ، اب جہاد کی بات رہ گئی، بس وہی 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 شرطیں ہو جائیں تو آپ کا انعام کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ قیمت کیا ہے؟ جلدی بولو۔ جنت قیمت ہے۔ اب اگلی بات سن لیں،
ایمان اور استقامت، یہ دو چیزیں ہوں تو قیمت کیا ہے؟ جنت. جنت. ہاں پوچھو کیا اس سے اونچا بھی کوئی مرتبہ ہے؟ کیا اس سے اونچا بھی کوئی مقام ہے؟ قرآن کہتے ہیں ہاں اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے. واہ، بس یہی میری آخری بات ہے. کوئی صاحب بوجھ لیں تو 100 میں سے 110 نمبر دے دیں. بوجھے؟ چلو میں آیت پڑھتا ہوں، آپ بوجھ لیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ جاننا چاہتے ہو کہ سب سے اچھا ہمیں کون لگتا ہے، سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ تو وہ جو میرے بندوں کو بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، بہکے ہوئے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری آغوش رحمت میں. یہ داعی اللہ بننا یہی تو جہاد ہے. کیا خیال ہے؟ جہاد مینس اسٹرگل، کوشش. میں نے محنت کر کے اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنی بستی والوں کو اللہ کی طرف لانا ہے. یہ بہت بڑا کام. آپ کہتے میں ریٹائرڈ ہوں، کام ختم ہو گیا. نہیں، آخری سانس تک یہ ڈیوٹی ہے. آج کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں ریٹائرڈ ہوں. آپ سب سے زیادہ عمر ہو سکتا ہے میری ہی ہو سکتا ہے، میں نے دعویٰ نہیں ہے. آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ 70. تو آپ تو بچے ہیں ابھی. آپ کی ایج کتنی ہے لاسٹ؟ 61. آپ تو بہت ہی چھوٹے بچے ہو. آپ بھی چھوٹے ہو جی. 68. آپ بھی بچے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بھی ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں. میری ایج پاکستان کی عمر کے بالکل برابر ہے. اگست 47. اس اگست میں 78 ہو جاؤں گا. تو اس میں سب سے عمر رسیدہ تو میں ہوں. اللہ اکبر. ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر. اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج میں ریٹائرڈ لوگوں سے نہیں کر رہا. اللہ نے ڈیوٹی ادا چکے ہو. سب سے بس مثال سن لو. من احسن قولا، اس کی مثال ایک بچہ گم ہو گیا، ماں طرف رہی ہے. اب ماں کو سب سے اچھا کون لگے گا؟ جو اس بچے کو ڈھونڈنے جائے. ہائے ہائے، جاؤ بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ، بڑے پیار سے لے کے آنا. اللہ اکبر. مارنا نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. میرے بندوں کو بھی پیار کر کے لے کے آنا، ڈنڈے نہ مارنا، برا بھلا نہ کہنا، ذلیل نہ کرنا ان کو. اللہ اکبر. اس سے اچھا مجھے کوئی نہیں لگتا. یہی بات ہے. تو آج کے بعد کریں گے. آج ہمیں جواب دے. میں ابھی نہیں آیا یہاں پر، وعدہ لینے آیا. بولیں ایمان آپ لا چکے ہو. اگر لا چکے ہو تو یہ سب سے اونچا کام کیا؟ اللہ کے بندوں کو میرے پاس کے پاس لے کے جانا. اللہ رحمت ہے، بچے کو ڈھونڈ کر ماں کی گود میں اور ڈھونڈ کر میں لے کے آنا. یہی سب سے مانگ لو کہ اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسی راستے پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہم تیرے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیار کرے. وہ ہمیں برا بھلا کہے، وہ جب بیمار ہوئی پتہ لے اچھا شکر ہے جان چھٹی. اللہ اکبر. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نوجوان بچوں کو اور ان ریٹائرڈ بزرگوں کو بھی کہا، ریٹائرڈ جوانوں کو اللہ کریم کھانا کھا لیں بس. وہ آپ اگر داعی اللہ نہیں ہو تو گویا آپ اصل میں ڈیوٹی وہ آخری سانس تک
میں نے آپ کے سامنے شرط رکھ دی ہے، ایمان اور استقامت، ٹھیک ہے جناب؟ تو آج پکا وعدہ؟ اللہ خوش رکھے۔ بس اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ ہی اللہ ہمیں ایمان، استقامت اور دعوت اور جہاد کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔